یہ ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا کہ وہاں کے فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہوگا۔ اور الحمدللہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی سب مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں کھلی رہی۔ مجھے مکہ مکرمہ سے رو رو کر فون آتے تھے ان کے علماء کہ مفتی صاحب 10 منٹ کی پیدل مسافت پر کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمیں وہاں جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں دین آزاد کیوں ہے؟ کہ ممبر آزاد ہے، مصلی آزاد ہے، مسند تدریس آزاد ہے۔ اس لیے جب FATF ہو، مغرب والے ہوں، انہیں ہماری نہ افواج کی فکر ہے 57 مسلم ممالک کی، نہ اسلحے کے ذخائر کی فکر ہے، نہ ان حکمرانوں کی فکر ہے۔ قانون بناتے ہیں تو مدارس کے لیے، مطلب ہے کہ آپ قدر کریں یا نہ کریں، دشمن جانتا ہے کہ یہ جو صورت مصطفیٰ زندہ ہے تو یہ ان مدارس کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو مدرسے اور مسجد اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ کچھ چند مسائل اور بھی ہیں۔ ایک تو ختم نبوت کا تھا، لیکن کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ایک مسئلہ جو بھی کھڑا کیا گیا کہ نبی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، قرآن بھی بعض جگہ صرف و نحو کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے، تو کم از کم یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں، دوسرا رہ جائے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے 156 تا 158، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی لکھ دے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، جسے میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، مگر اے موسیٰ و قوم موسیٰ، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں تو نہیں ملے گا، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَيَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگا ہے وہ آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن میں لکھ دوں گا غلامان مصطفیٰ کے لیے، میں لکھ دوں گا ان کے لیے جو تقوی پر کاربند ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے حضور کی 8-9 صفات
ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور الرسول النبی الامی 2 جگہ فرمایا، 156 سے 158 تک۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ امی کے معنی، کیونکہ ان پڑھ کے ہیں، حضور بھی ان پڑھ تھے، صحابہ بھی تھے، فلاں لفظ جو ہے وہ گرامر کے قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ حضور والا قرآن کسی گرامر کا پابند نہیں ہے، قرآن انسان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہے، پوری کائنات قرآن کی پابند ہے۔ قرآن تابع نہیں ہے، مطبوع ہے۔ ہر چیز کو قرآن کی میزان پر پرکھا جائے گا، قرآن کو کسی چیز کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ یہ صرف و نحو تو بہت بعد میں ایجاد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود دویلی کو چند قواعد لکھوائے اور فرمایا کہ یہ علم مرتب کر لو۔ تو قرآن تو پہلے سے ہے، قرآن کا تلفظ بھی توقیفی، قرآن کا رسم الخط بھی توقیفی۔ توقیفی کے معنی کہ اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول سے نقل ہوا ویسا ہی ہے۔ مثلا لفظ رحمت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، گولتے کے ساتھ ہے، جس کو عربی میں تائے مدورہ کہتے ہیں۔ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہاں تائے مبسوطہ ہے یا تائے مطولہ ہے، لمبی تائے، جہاں لمبی ہے وہاں لمبی لکھی جائے گی، جہاں گول ہے وہاں گول لکھی جائے گی، جیسا نقل ہوا۔ مولوی صاحب کی عقل کی میزان پر پرکھا نہیں جائے گا۔ رہا یہ کہ آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ علماء نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ ام القریٰ کے رہنے والے تھے، اور مکہ مکرمہ کا نام قرآن میں 2 جگہ ام القریٰ آیا ہے، ساری بستیوں کی ماں، اصل جڑ۔ اور ایک یہ کہ سے یعنی ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے بطن انور سے پیدا ہوئے تھے، یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک غار حرا میں پہلی وحی ربانی کے نزول تک ہمارے آقا نے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی مکتب میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ان پڑھ، اور امام اہل سنت نے ترجمہ کیا بے پڑھے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے پڑھے یعنی کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، لیکن ان پڑھ نہیں ہے۔ انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا اللیٹریٹ، جس کے معنی جاہل کے ہیں، اور ہمارے علماء نے کیا ان لیٹرڈ، کوئی پڑھا لکھا ہو کہ جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ ان ٹیوٹرڈ، کسی ٹیوٹر یا استاذ یا معلم کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، لیکن ان پڑھ نہیں ہیں۔ امیون اقتدان عالم، بے سایہ و سائبان عالم۔
احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ اس لیے اب لکھنا بھی ایک کمال ہے نا، تو کوئی لکھنا جانتا ہے تو خوبی ہے، لیکن کوئی چیز کسی کے لیے خوبی ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقص ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا متکبر ہونا بندے کے لیے عیب ہے۔ فرمایا کہ یحشر المتکبرون کامثال الزر یوم القیامہ، متکبروں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے سائز میں بشری شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ العظمت ازاری والکبریاء ردائی، اللہ نے فرمایا کہ عظمت میری ردائے الوہیت ہے، کبریائی میری ردائے الوہیت ہے، جو ان میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی جو متکبر بننا چاہے گا تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور کیسے جہنم میں؟ اس کی وادی میں جس کا نام بولس ہے، حدیث میں ہے، اور اس میں جو آگ جل رہی ہوگی اس کو نار الانیار کہتے ہیں، آگوں کی آگ، یعنی جو آگ کو بھی جلا دے۔ تو متکبر ہونا بندے کے لیے عیب اور رب کی شان۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، رب کی شان۔ اسی طرح امی اس معنی میں کہ لکھنا نہیں سیکھا، کسی کے لیے خوبی ہوگی لیکن میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کی۔ اور شان کیسے ہے یہ بھی قرآن نے بیان کیا، کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے پیارے حبیب، وحی ربانی کے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اے اللہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پہلے لکھنا پڑھنا جان رہے ہوتے تو باطل پرست کہتے ان کا کوئی پرانا ذخیرہ دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مگر جب اچانک 40 سال کی عمر میں علم و حکمت کی باتیں کریں تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا منبع وحی ربانی ہے، اس کا منبع ذات باری تعالی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کامل کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے تاکہ کوئی آپ پر تان نہ کر سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟